بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان ہمیشہ اسی کوشش میں رہتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو بے عملی کی طرف راغب رکھے، گناہوں میں مبتلا رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان بنا کر رکھے، اور یہ کوشش اس کی مرتے دم تک رہتی ہے۔ جب آخری سانسیں چل رہی ہوتی ہیں تو اس وقت بھی آ کر وہ بھڑکاتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو اور یہ بے ایمان مرے اور جہنم اس کا مقدر بنے اور جنت سے یہ محروم ہو جائے۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی چاہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر گامزن رہیں، اور اپنی زندگی کو ان اصول و ضوابط کے مطابق گزاریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بیان فرمائی ہیں، جو طریقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں زندگی گزارنے کا بتایا ہے۔ ایک مرتبہ شیطان اپنا تخت لگائے ہوئے بیٹھا تھا اور اس کے چیلے چپاٹے دیگر شیاطین اس کے ارد گرد موجود تھے، اور وہ اپنی کارکردگیاں اس بڑے شیطان سردار کو بتا رہے تھے۔ کوئی کہتا کہ میں نے آج ایک انسان کو دوسرے سے لڑوا دیا، تو کوئی کہتا کہ میں نے کسی سے قتل کروا دیا، تو کوئی کہتا کہ میں نے زنا کروا دیا، تو کوئی کہتا کہ میں نے حرام کام کروا دیا، کوئی کہتا کہ میں نے جناب والا جھوٹ کہلوا دیا، جھوٹی قسمیں کھلوا دی۔ اس طرح کے اپنے اپنے وہ کارنامے بتاتے رہے کہ ہم نے کس کس طریقے سے لوگوں سے گناہ کروائے اور لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کروایا۔ اس دوران ایک شیطان کھڑا ہوا اور اس نے بتایا کہ میں نے ایک شخص کو مدرسے جانے سے روک دیا، یعنی علم دین سیکھنے سے روک دیا۔ اس پر ان کا سردار جو ہے بڑا خوش ہوا اور اپنے تخت سے اترا اور اسے شاباشی دی اور اس کی تعریفی اس کی کلمات کہے۔ اس پہ دیگر شیاطین بڑے پریشان ہوئے کہ ہم نے اتنے بڑے بڑے کارنامے کیے کہ قتل کروائے، جھوٹی قسمیں کھلوائیں، آپس میں لڑوا دیا، زنا کروا دیا، شراب پلوا دی، جوا کھلوا دیا، مگر ہمیں ایسی شاباش نہ ملی، اور اس نے صرف ایک کو مدرسے جانے سے روک دیا تو اس کی اتنی تعریف کی جا رہی ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ یہ بات تمہیں اس طرح سمجھ نہیں آئے گی کہ اس نے کتنا بڑا کام کیا ہے، تم مجھے ایک عابد اور ایک عالم ان کا پتہ بتاؤ۔ انہوں نے بتایا اور پھر یہ انہیں لے گیا اپنے ساتھ، اور انسانی صورت میں ایک مقام پہ کھڑا ہو گیا۔ صبح کا وقت تھا، ایک عابد صاحب نماز کے لیے جا رہے تھے، تو اس نے ان سے پوچھا کہ جناب مجھے آپ سے کچھ بات معلوم کرنی ہے۔ تو اس عابد شخص نے کہا کہ پوچھو جلدی، کیا پوچھنا ہے؟ تو شیطان نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی اور پوچھا کہ کیا اللہ تبارک و تعالی زمین و آسمان کو اس میں ڈال سکتا ہے؟ وہ عابد سوچنے لگا کہ اتنی چھوٹی شیشی ہے اور اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا آسمان اس چھوٹی سی شیشی میں آ جائے؟ شیطان نے کہا کہ بس میں اتنا ہی جاننا چاہتا تھا، اب آپ جا سکتے ہیں۔ وہ شخص چلا گیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ اس عالم کے پاس پہنچا اور ان سے سلام کر کے یہی سوال دہرایا کہ حضور مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ شیشی ہے، بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ زمین و آسمان اس کے اندر ڈال سکتا ہے؟ عالم دین تھے۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ تو مجھے شیطان معلوم ہوتا ہے، ارے یہ شیشی تو بہت بڑی ہے، میرا رب عز و جل چاہے تو سوئی کے ناکے سے ایک زمین و آسمان تو کیا ایسی سینکڑوں زمین و آسمان سوئی کے ناکے سے بھی گزار سکتا ہے۔ پھر آپ نے لاہور شریف پڑھی اور وہ وہاں سے فرار ہو گیا، اور کہنے لگا اپنے ساتھیوں کو کہ دیکھا تم نے کہ وہ شخص جو عبادت کر رہا تھا اس کو علم نہیں تھا، عالم نہیں تھا، تو جس رب کی وہ عبادت کرتا ہے اس کی قدرت کا ہی اس نے انکار کر دیا، اب اس کا عبادت کرنا یہ سب بیکار ہے۔ اور دیکھو ایک عالم دین کہ جس کی وہ عبادت کرتا ہے، اسے علم ہے
کہ اس کا رب اس چیز پر قادر ہے، اور اس شخص نے پڑھا بھی تھا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو لہذا اس نے اپنے ایمان کو بچا لیا۔ تو لہذا تم جو بھی گناہ کرواتے ہو وہ اسی وجہ سے کہ انہیں علم نہیں ہے، وہ آسان ہوتا ہے، کیونکہ عالم کو بھڑکانا یا عالم کو بہکانا، اس کے ایمان کو خراب کرنا، یہ سب سے مشکل ہے۔ تو دیکھا آپ نے کہ شیطان عالم پر کتنی آسانی سے قابض نہیں ہو پاتا، اور عالم کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، احادیث طیبات میں اس کی بڑی فضیلت ہوئی ہے، بیان ہوئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی علم دین سیکھیں۔ اس کے حوالے سے انشاءاللہ چند احادیث مبارکہ میں عرض کی دیتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طالب علم کے کام سے راضی ہو کر اس کے لیے فرشتے اپنے بازو بچھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی عالم کے کام سے خوش ہو کر فرشتے اس کے راستے میں اپنے بازو بچھاتے ہیں، یہ عالم کی فضیلت ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کبھی خیر یعنی علم سے سیر نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کا منتہا جنت ہوتا ہے، یعنی اس کی خواہش جو ہے وہ جنت ہوتی ہے۔ سکا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک فقیہ یعنی عالم 1000 عابد سے زیادہ شیطان پر سخت ہے، اسی وجہ سے وہ عالم کو بھڑکا نہیں سکا، اس کے ایمان کو برباد نہیں کر سکا، اس کے قدم اکھاڑ نہیں سکا، کیونکہ علم کی لا زوال دولت اس کے پاس موجود تھی۔ حضور نے فرمایا کہ عالم 1000 عابد سے زیادہ شیطان پر سخت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی کے ہاتھ سے عالم سہارا لے اللہ تعالیٰ اس کو ہر قدم پر غلام آزاد کرنے کا ثواب عنایت فرماتا ہے، یہ عالم کی فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک گھڑی رات میں پڑھنا پڑھانا ساری رات عبادت سے افضل ہے، یعنی ایک عابد غیر عالم ساری رات پڑھتا رہے، قرآن کی تلاوت کرتے رہے یا نمازیں پڑھتا رہے، لیکن علم دین سیکھنے کی فضیلت کیا ہے؟ علم دین سیکھنے کی فضیلت یہ کہ ایک گھڑی رات میں پڑھنا پڑھانا ساری رات عبادت سے افضل ہے۔ یعنی عام طور پر کوئی نماز وغیرہ پڑھتا ہے تو اسے اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا عالم دین علم سیکھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے پڑھتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، علماء کی سیاہی شہید کے خون سے تولی جائے گی اور غالب آ جائے گی، یعنی شہید جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنا خون بہا دیتا ہے، جان دے دیتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ علماء کی سیاہی شہید کے خون سے تولی جائے گی، اس پر غالب ہو جائے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر دن اور رات میں 1999 رحمتیں علماء اور طالب علموں کے لیے ہیں اور باقی اور لوگوں کے لیے ایک رحمت ہے۔ یہ دیکھیں عالم کی فضیلت پہ بات چل رہی ہے، کیسی کیسی فضیلتیں عالم کے لیے ہیں، کیسی کیسی حدیثیں عالم کی فضیلت میں بیان کی گئی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جو کوئی طالب علم کسی عالم کے دروازے پر علم سیکھنے کے لیے آمد و رفت رکھتا ہے تو اس کے ہر قدم پر اس کے لیے 1000 سال کی عبادت لکھی جاتی ہے، اور ہر قدم کے بدلے میں جنت میں اس کے لیے ایک شہر آباد ہوتا ہے، اور وہ جس زمین پر چلتا ہے وہ تمام زمین اس کے لیے استغفار کرتی ہے۔ یہ دیکھیں عالم کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ حسرت قیامت کے دن اس کو ہوگی جس سے دنیا میں طلب علم کا موقع ملا مگر اس نے طلب نہیں کیا، اور اس شخص کو ہوگی جس نے علم حاصل کیا اور اس سے سن کر دوسروں نے نفع نہ اٹھایا۔ یہ بھی عالم کی فضیلت کے اوپر بیان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو کوئی طالب علم کے لیے کسی گاؤں کے قبرستان سے گزر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گزرنے کی برکت سے 40 دن کے لیے وہاں کے قبرستان سے عذاب قبر دور فرما دیتا ہے۔ یہ عالم کی فضیلت ہے کہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو رہا ہے کہ 40 دن کے لیے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے اس قبرستان سے جہاں سے طلب علم کے لیے طالب علم گزرتا ہے۔ تو خود سوچئے جب وہ خود مر کے عالم دین قبر میں جائے گا تو کیسی کیسی برکتیں اس کو حاصل ہوں گی، نعمتیں حاصل ہوں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شاہ فرماتے ہیں کہ عابد عبادت گزار حوض کوثر پر
آب خور یعنی گلاس لیں گے، لیکن اہل علم کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بنفس نفیس میں اپنے ہاتھوں سے جام بھر بھر کے عنایت کروں گا. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں جو شخص علم سیکھنے کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے تو سوراخوں میں چیونٹیاں، سمندر میں مچھلیاں اور خشکی کے چرندے اور پرندے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، عالم دین کے لیے. اور بے شمار اس کی برکتیں ہیں، بے شمار برکتیں ہیں، جتنی بیان کی جائے اتنی ہی کم ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام شاہ فرماتے ہیں جس نے علم دین کے ایک باب کا علم حاصل کیا وہ علم اس کو دنیا اور آخرت میں نفع پہنچائے گا. اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیاوی عمر کے ایسے 7,000 سال کی نیکی عطا فرمائے گا جن سالوں کے دن روزے میں اور راتیں قیام میں مقبول اور غیر مردود ہوں گی. یعنی ایسی کہ راتیں عبادت میں ہوں گی اور روزے جو ہے وہ دن میں گزریں گے، ایسے دن اور رات کی عبادت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اور وہ مقبول ہوں گی، مردود نہیں ہوں گی. ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ عالم دین کے لیے فضیلت رکھتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم علم دین سیکھیں اور علم دین سیکھ کر اس پر عمل کریں اور دوسروں کو سکھانے کی کوشش کریں. اپنے عقائد کو بھی درست کریں گے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنے میں بھی آسانی ہوگی. باقی شیطان بڑا ہی مکار ہے، اس نے اچھوں کو بہکا دیا ہے. تو بالخصوص علم حاصل ہونے کے باوجود بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ یا بھائی تعالیٰ تو اپنی رحمت سے ہمارا خاتمہ بالخیر ایمان پر فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بیان میں جو کوئی لفظ سبقت لسانی ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے درگزر فرمائے. ہمیں علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر ایمان پر فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.